اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدی أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہاں سورہ بقرہ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت 150 تک کی اکثر آیات میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال، عزت و ذلت، جزا و سزا، قومی اور اجتماعی اچھے برے کردار کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اتنی تفصیل سے ان کے احوال بیان فرمانے سے مقصود یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ ان جیسے برے اعمال سے بچیں اور ان کے نتائج سے ڈریں۔ چنانچہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد کو فرعون سے نجات دے کر، دریا پھاڑ کر اور بادل کا سایہ عطا کر کے تم پر کیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے متعلق میں نے تم سے جو عہد لیا اسے پورا کرو۔ میں تمہیں اس پر ثواب عطا کر کے تمہارا عہد پورا کروں گا، اور عہد پورا نہ کرنے میں صرف مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہیں۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جس کا معنی ہوا یعقوب کی اولاد۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے یاد کرنا بہت عمدہ عبادت ہے۔ نمبر 3، حکم الہی پر عمل کرنے میں مخلوق کا خوف، شرم اور لحاظ دل سے نکال کر صرف اللہ تعالیٰ کے خوف کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 4 احکام دیے ہیں۔ نمبر 1، اس قرآن پر ایمان لاؤ جسے میں نے اتارا، اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہے۔
قرآن کریم توریت کی توحید اور نبوت وغیرہ سے متعلق ان تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو قرآن کے موافق ہیں۔ نمبر 2، مزید فرمایا کہ قرآن کا انکار کر کے اہل کتاب میں سب سے پہلے قرآن کے منکر نہ بنو، ورنہ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کرنے والوں کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ نمبر 3، بنی اسرائیل کے علماء کو لوگوں سے نذرانے ملتے تھے جن سے ان کی زندگی مزے میں گزر رہی تھی۔ اب اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے تو ان نذرانوں سے محروم ہونا پڑتا، لہٰذا اس ڈر سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق توریت کی آیتوں میں تبدیلی کر کے کچھ کا کچھ بیان کرتے تھے۔ اس پر فرمایا گیا کہ لوگوں سے تھوڑا سا دنیاوی مال لے کر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں تبدیلی نہ کرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ بنی اسرائیل کے علماء اپنے باطل مفادات اور نفسانی خواہشات کی بنا پر تورات میں کلام الہی کے ساتھ اپنی تراشیدہ باتیں لکھ دیتے اور عوام کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے وقت اپنی طرف سے باطل باتیں ملا دیا کرتے تھے۔ یوں ہی یہ علماء جانتے تھے کہ تورات میں بیان کیے گئے تمام اوصاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتے ہیں، اس کے باوجود وہ انہیں چھپاتے تھے، انہیں اس طرز عمل سے منع کیا گیا۔ صدق اللہ